الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الاحزاب اور تیسری مجلس ہے اور آیت نمبر ہے 26۔ تو جو دو آیتیں ہیں نا جی، دو آیتوں میں قصہ بنی قریظہ ہے، اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یا ایھا النبی سے، تو اس وقت شرح کروں گا کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ تَطَئُوهَا واو ساکن ہو یا بغیر کسی سکون کے ہو، اس کے پہلے پیش ہے تو حرف مد۔ اچھا، ترجمے سے پہلے اس کا پس منظر میں بتاتا ہوں، تو اس پس منظر سے ترجمہ سے ہی آپ کو مفہوم اس کا سمجھ میں آ جائے گا، تو باقی رہے گی اس کی روح۔ پس منظر ایسا ہے کہ جنگ احزاب 3000 افراد مدینہ میں اور 10 اور 12 مدینہ کے اطراف میں، تو عین خندق کھودنے کے دوران وہ 1 مہینے کے حصار میں بنو قریظہ جو 3000 میں تھے، یعنی مسلمانوں سے اتفاق کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم مدینے کی حفاظت کریں گے، وہ بدلی ہو گئے، یعنی کیا وعدہ توڑ دیا اور ان میں شامل ہوئے۔ صحابہ نے آ کر اطلاع دی، مگر رسول تو مشغول تھے، جا کر دیکھ تو نہیں سکتے تھے نا۔ تو جب غزوہ احزاب ختم ہوا اور لوگ لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ تکان، تو کپڑے جو غسل کے لیے اتارے جاتے ہیں اور جو لیے جاتے ہیں غسل کے لیے جا رہے تھے، ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ جبریل آئے، کہا کہ کیا بات، آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ فرشتوں نے نہیں اتارا، ہم نے تو نہیں اتارا، میں ابھی بنی قریظہ کا پیچھا کر کے آیا ہوں، چلیے۔ یہ ہے وہ بنی قریظہ، ایک تو قینقاع، ایک تو نذیر، ان کو تو پہلے ہی خارج کر دیا گیا مدینے سے، مال ساتھ میں لے جا کر، تو خیبر میں آباد تھے۔ لیکن یہ تیسرا سنیے، یہی وہ غزوہ ہے کہ فوراً حکم دیا کہ نماز وہاں جا کر پڑھے، تو گویا کہ ظہر کے بعد کا یہ واقعہ تھا، ظہر تک واپس آ گئے تھے، تو یہ قریظہ پہنچے ہیں۔ اب وہ اختلاف تو جانتے ہیں نماز کا، اس کو بیان نہیں کرنا ہے، تو حصار ڈال دیا۔ کتنے دن؟ 25 دن اور مہینہ، اس لیے کہ قلعے میں تھے، محفوظ تھے، پیسہ تھا ان کے پاس، دولت تھی، تو اس کا اب اس میں ذکر ہے کہ کیسے تم نے اسے فتح کیا، کیسے اللہ نے انہیں اپنی حویلیوں میں سے نیچے اتارا، باہر نکالا، اور اس کا ذکر ہے۔ تو مختصر یہ کہ جب حصار ڈال دیا تو فرشتے بھی تھے حفاظت کے لیے کہ کہیں اور طریقہ اختیار نہ کریں، تو انہوں نے صلح کے لیے وہ آمادہ ہوئے اور اترے نیچے۔ سعد بن معاذ قبیلے اوس کے رئیس، چونکہ 3 قبیلے تو یہودیوں کے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کتنی زمین ہوگی، 2 یمن سے آئے تھے، اوس اور خزرج، تو زیادہ زمینیں تو ان کی تھی نا، اس کو بھی نوٹ میں رکھیں۔ اچھا، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمارے رسومات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، تو ان کے بھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہاری سزا کیا، تمہاری کتاب میں کیا؟ تو کہا کہ اس شخص کو امیر بناتے ہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ میں جو حکم کروں گا آپ قبول کریں گے؟ تو قبول کیا انہوں نے، اور انہوں نے مسلمانوں نے بھی قبول کیا، فیصلہ ہو چکا، یہ جو کہیں گے قبول۔
اب انہیں اس کا اندازہ نہیں کہ کیا فیصلہ کریں گے، چونکہ ہمارا پڑوس سے ہمارے تعلقات ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا دیا. تو اس آیت میں آپ جب تلاوت ہوگی پڑھوں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ جو لوگ جنگ میں شریک تھے، تقریباً 800-700 کے قریب افراد، 3000 میں تو شریک تھے، انہیں قتل کر دیا جائے. اور جو شریک نہیں تھے وہ کون؟ بچے اور عورتیں، انہیں قید کر دیا جائے. قید سے مراد کیا؟ 50 عورتیں قید ہوئیں، ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، انہیں باندھ دیا. یہ طریقہ، یہ فیصلہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فیصلہ ساتویں آسمان سے صادر ہوا. تو گویا کہ ان کا فیصلہ اور ساتویں آسمان کا فیصلہ موافقت میں تھا، یہی ہوا، قتل کر دیا گیا. اب یہی وہ بات ہے، یہی لوگ ہیں، انہی کے اولاد ہیں جو اسرائیل، یہ دنیا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا پیغمبر، وہ تو پیغمبر نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں نہ جانے، ہمیں ایک تو نکالا، خیبر سے بھی بھگایا اور قتل کیا ہمارا خون. دوسرا ہٹلر کا جانتے ہیں آپ، تو ہٹلر نے بھی اسی وجہ سے کیا کہ ان کے اندر وفاداری نہیں. تو یہ دو باتیں دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، ساری دنیا کی حمایت انہیں حاصل ہے. مگر کیوں انہیں قتل کیا گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ آئے جنگ کے میدان میں. تو اب سنیے، اچھا فرق یہ ہوا کہ دوسرا پس منظر یاد رکھیے گا، چونکہ تاکہ آیتیں ہم سمجھیں. دوسرا یہ سمجھ لیں کہ جب انہیں قتل کر دیا گیا، عورتیں بچے باندیا بنا دیے گئے، زمین کہاں گئی؟ زمین سب مسلمانوں نے لے لی نا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا اسے دے دیا گیا، باغ، عورت، کسی کے پاس ایک ہوگی تو دو ہو گئی، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے. تو سنیے، اور اتارا، انزل، اتارا اوپر سے یا نکالا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو ظاہرہم جنہوں نے ان کے ساتھ ساز باز کیا. کن کے ساتھ؟ من اہل الکتاب. کنہوں نے؟ من اہل الکتاب یعنی بنو قریظہ نے، ان کے ساتھ جو اطراف میں گھیراؤ ڈالے ہوئے تھے مشرکین. اتارا کہاں سے؟ نکالا کہاں سے؟ من سیاسیہم، قلعوں سے، حویلیوں سے نکل گئے. قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دل میں رعب ڈال دیا، مطلب 20-25 دن میں وہ گھبرا گئے، ہتھیار ڈال دیے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا. فریقاً تقتلون، ایک جماعت کا تم قتل کرتے تھے، دوسری جماعت کو قیدی بناتے تھے. مطلب ہو گیا واضح؟ چلیے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور ان کی زمین کو تمہارا وارث بنایا، زمین کا، دیارہم مکانوں کا، اموالہم مالوں کا، کیونکہ اب ان کے مال کا یہ تو قتل کر دیے گئے نا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، ایسی زمین جس پر تمہارے ابھی قدم نہیں چلے، اس کا بھی وارث نے مستقبل کے لیے بشارت. وہ کیا؟ خیبر، وہ بھی قبضے میں آیا. اور ویسے اسپان تک پہنچ جائیں، ہند کے سندھ تک پہنچ جائیں، یہ بشارت دی گئی مسلمانوں کو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. یہ کئی دفعہ آیت آئی ہے، مگر یہاں مطلب اور ہے اس کا. ہر جگہ پر دیکھیے یہاں مطلب کیا ہے. یہ دو حادثات تھے، خندق، احزاب اور کیا؟ قریظہ. تو یہ اس طریقے سے اختتام پذیر ہوا، مسلمانوں کو اطمینان ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہوا بھیج دی طوفانی، ورنہ لڑنے کی سکت نہیں تھی. یہ نتیجہ نکلا کیا؟ کہ مسلمان کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، ان کے پاس اسلحہ نہ ہو، ساری دنیا سپر پاور ہو، مگر سارے امور کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے. یہ نتیجہ ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ امت مسلمہ کے زندگی کا یہ ایک حصہ ہونا چاہیے، مگر یہ حصہ نہیں ہے. حصہ کیا ہے؟ کس سپر پاور کی حمایت ہمیں حاصل ہے؟ حالانکہ سپر پاور کون ہے؟ ان اللہ یا وکان اللہ علی کل شیء قدیرا.
آج امت مسلمہ میں یہ کمی ہے، جو بارش اور طوفان بھیج کر خیموں کو اڑا سکتا ہے، برتنوں کو لڑکھا سکتا ہے، روشنیاں بجھا سکتا ہے، اس پر اعتماد کے بجائے ہمارا اعتماد کہاں ہے؟ مخلوق۔ یہ سبق ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توفیق دے سمجھنے کی۔ سمجھیں گے کب؟ جب قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ رجوع الی القرآن نہیں ہے، شیطان بیٹھا ہے گمراہ کروں گا۔ جی اب جو بات میں نے کہی تھی، اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، یا ایھا النبی، ہے نا؟ نبی سے شروع ہوئی تھی، نبی اسوہ حسنہ تھے، مگر اب دیکھیے قل لازواجک ہے، اس کے بعد دوسری آیت میں یا وَإِن كُنتُنَّ، اے میری بیویوں تم، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، پھر وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اے نبی کی عورتوں میں سے جو، یا نساء النبی، پھر وقرن، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، یہ سلسلہ شروع ہو رہا۔ تو پڑھنے سے پہلے دو باتوں کو محفوظ کریں۔ کیا؟ پہلی بات یہ ہے، غور سے سنیے، رسول اسوہ ہمارے لیے، مرد کے لیے بھی اور خاتون کے لیے بھی، مگر ایک چیز غور سے سنیے، نسوانی مسائل میں، یعنی خواتین کے جو خاص مسائل ہیں، مرد کیسے اسوہ ہو سکتا ہے؟ اپنی بیٹی، باپ اس کے لیے اسوہ نہیں ہو سکتا۔ وہ غسل کیسے کرے، بالغ ہونے کے بعد نظافت کیسی کرے، باپ اسوہ نہیں ہو سکتا۔ کون ہو سکتا ہے اسوہ؟ ماں۔ سنیے، حضرت اسماء داخل ہوتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں، رسول تشریف فرما ہے، ڈائریکٹ پوچھتی ہے، چونکہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، سالی نا، جی اللہ کے رسول غسل کیسے کروں، یعنی طہارت کا، تو فرمایا کہ ایسا کرو، نہیں لیکن وہ کیسے صفائی کروں؟ پھر جواب دیا، نہیں ایسے کیسے کروں، مطلب ہے کہ الفاظ ایسے تھے کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے، تو حضرت عائشہ نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، ادھر آ میں بتاتی ہوں۔ تو اسوہ کون ہو سکتا ہے؟ خاتون۔ لہٰذا اسوہ رسول کے ساتھ اے عورتوں کی جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، عمدہ نمونہ ہیں خاص مسائل کے لیے یہ۔ لیکن دوسرا سنیے، اگر دوسرا آپ کو نہیں بتاؤں تو پھر آپ سوالات لکھتے رہیں گے، یہ پوچھنا ہے۔ آپ اب جب دیکھیں گے نا آیتوں کو، دو آیتیں تو خیر نارمل ہیں، جب تیسری آیت میں جائیں گے، دیکھیے جب یہ مالک ہوئے زمین کے، یہودیوں کے، یقین مانیے جو غریب تھا اس کی بھی حالت بہتر ہو گئی۔ ہوئی؟ کیا معمولی بات ہے کہ کسی کو ایک بیوی زیادہ مل جائے، ایک باندی زیادہ مل جائے، ایک غلام زیادہ مل جائے، باغ مل جائے۔ آتے تھے کھجور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے۔ دوسری طرف عورتیں آتی تھیں، کہتی تھی کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں سے لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو کچھ نہیں دیتے، ہمیں دیکھو اتنا اتنا دیا۔ بتائیے، لہذا زوجات النبی نے نان نفقہ طلب کیا۔ کیا طلب کیا؟ نان نفقہ۔ اس کو ذہن میں رکھیے، یہ فطری بات تھی۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیا طلب کیا؟ نان نفقہ، ہمیں خرچہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، ایک مہینے تک تعلقات نہیں رکھے۔ اب آپ کیا سنیں گے؟ طلاق سن چکے، ٹرپل طلاق سن چکے، اب ایسی طلاق جو ہم نے بیان نہیں کیا تھا اس کے پہلے آپ کو، زہار بھی سن چکے، اور زہار آئے گا۔ آج کچھ اور سننا ہے تو سنیے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اے نبی کہہ دو اپنے زوجات سے اگر تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت. کیا زینت؟ نانف کا مانگا تھا نا. فتعالین، آؤ. آؤ مطلب چلتے مت آؤ، یعنی میری بات سنو. فتعالین وہیں تو تھیں، ایک ساتھ جمع ہوئی تھیں. فتعالین امتعکن، متع تھوڑا سا سامان دے دوں آپ کو. وہ اسرحکن سراحن جمیلا، اور اچھی طریقے سے، یعنی طلاق جب دی جاتی ہے تو اس کو کہتا ہے متع. متع. اور دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 228-29 میں طلاق ہے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بالاحسان. تو یہ یعنی میں آپ کو تھوڑا سا مال دے دوں اور تمہارا چھٹکارا کر دوں. آگئی بات سمجھ میں؟ اچھا. اور اگر آپ اللہ رسول کو چاہتے ہیں اور آخرت کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کو تم میں سے بہت بڑا اجر عطا کیا ہے. اس اجر کی بتانے کی ضرورت نہیں، جنت ہے جسے کس نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، خیال بھی نہیں کیا. اس کا نام کیا ہے؟ ایلا. سورہ بقرہ آپ جائیے آیت نمبر 226. جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، تو ایلا کسے کہیں؟ دیکھیے زہار وہ ہے کہ کسی اپنی بیوی کو کہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کفارہ بھی بیان کر دیا جو سورہ مجادلہ میں ہے. اور ہم نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اگر کوئی مارکیٹ میں احترام سے ماں کہتا ہے تو اس زمرے میں نہیں آتی ہے. ایلا کسے کہیں گے؟ یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں مگر انہیں اس کا علم نہیں. چونکہ میرے پاس رمضان المبارک میں فون آتے ہیں، چونکہ جو لوگ وقتی طور کے سال کے 1 برس کے نمازی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب رمضان میں صحبت نہیں کرنا، قریب نہیں جانا. پھر 8 دن میں پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا حل کر دیجئے. جی اب ہم کیا حل کریں؟ قرآن نے حل کیا ہے. تو یہ آپ اس کو محفوظ کریں. آپ کے پاس مسائل آئیں گے نا تو آپ مفتی ہیں. میں مفتی کسے کہیں گے؟ جو جواب دے. قرآن سے آپ جواب دیں. تو سنیے ایلا کسے کہیں گے. اس میں ایلا سنیے، اس میں طلاق اختیاری سنیے، اس میں طلاق بائن سنیے. یہ پہلے بیان نہیں ہوا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول اختیار دے رہے ہیں. ان کہاں گیا؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ. کیا مطلب اس کا؟ اختیار. آپ چوائس کریں دو میں سے ایک. اس کا نام کیا؟ طلاق اختیار. تو اس کے بھی مسائل ہیں، غور سے سنیے. تو یہ تو 1 مہینے کا ایلا تھا. کوئی 2 مہینے کا ایلا کرتا ہے. ایلا نے کیا؟ اپنی عورت سے تعلقات نہیں رکھے گا. مگر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں. 4. وَلِلَّذِينَ يُولُونَ يَتَرَبَّصْنَ 4 اشہر. سورہ بقرہ اس کو نوٹ کر لیں 226. کیوں؟ اتنی مظلوم نہیں ہے عورت کہ 4 مہینے سے زیادہ آپ اسے لٹکائے رکھیں. اگر کسی نے کہا کہ سال بھر 4 مہینے کے بعد قاضی بلائے گا، آ جائیے فیصلہ کرو. اگر کسی نے 1 مہینہ کیا ہے تو 1 مہینہ، اس کے 2 طریقے ہیں. 1 مہینے جیسے رمضان میں کرتے ہیں نا، اگر آپ نے کتنے دن کی قسم کھائی تو 1 مہینے کی، آپ قریب جائیں کفارہ دیں. قریب جائیں اور یعنی تعلقات قائم کریں اور کفارہ دیں. کفارہ آپ جانتے ہیں سورہ مائدہ 89 نمبر پر اس کا جو کفارہ ہے کہ آپ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں وہ 10 مسکینوں کو کھلائیں، یا کپڑے یا غلام آزاد. فمن لم یجد، یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا؟ 3 دن کے روزے رکھیں. کفارہ تو واضح ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے. تو پھر سن لیں، اگر آپ نے 2 مہینہ 3 مہینہ 1 مہینہ 15 دن یا آپ تعلقات قائم رکھیں اور کفارہ دیں، یہ تو واضح ہوا. اگر تعلقات قائم نہیں کیے، 1 مہینہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب سنیے غور سے. 2 مہینے، دیکھیے 6 مہینہ تو قاضی بلائے گا، مجبور کرے گا. 4 مہینے ہو گئے، آ جائیے. سب کا مسلک ایک ہی ہے. اب کیا کریں گے؟ واپس کر لو، تعلقات قائم کرو. تو 1 مہینے کی قسم کھائی، 1 مہینے کے بعد تعلقات قائم کیے تو کفارہ نہیں. اس لیے کہ قسم کھائی تھی کتنی؟ 1 مہینے کی، 15 دن کی، 8 دن کی، کوئی کفارہ نہیں اور نہ کوئی طلاق. اس کو خیال رکھیے گا. اس لیے کہ اختیار دیا نا، آپ نے قسم کھائی، اس کے بعد آپ نے رجوع کیا. اچھا، اب یہ اختیار ہے. اگر آپ طلاق دیتے ہیں اسے 1 مہینے کے بعد
या 3 महीने के बाद, तो तलाक कौन से वाक़ होगी? रजई। यहाँ पर भी मसला पेश आया। अबू हनीफा कहते हैं कि बाइन। अब बाइन किसे कहते हैं? ट्रिपल, एक मजलिस की 3 तलाक को 3 तलाक, तो हलाली की मुश्किल, और इसे कहते हैं बाइन। तो बाइन किसे कहते हैं जानते हैं? अक तलाक मर्रतान, 2 तलाक, उसके बाद 3 माह गुजर गए यानी माहवारी, ये बाइन हो गई। बैना भी कहते हैं। क्या मतलब? अब नॉर्मल, वो अपनी आपकी मालिक हो गई, अब नॉर्मल निकाह से लौट जाएं। मगर जमहूर कहते हैं कि तलाक रजी आप रिटर्न करें। तो ये बहरहाल हमने बतलाया आपको क्या? ईला। लेकिन अब और इख्तियार, तलाक इख्तियार, अगर कोई कहता है अपनी बीवी से कि तुझे इख्तियार है, अपने माँ के घर जाए या मेरे घर रहे, अगर वो कबूल करती है तो तलाक कौन सी? रजी। वरना किताबों में आपको क्या मिलेगा? बाइन। तो बाइन में तो निकाह करना पड़ेगा ना। तो तलाक इख्तियारी भी आपको मालूम ही। चलिए और एक बताऊं, तलाक किनाया और तलाक सरी, ये भी पहले नहीं बताया। आप अपनी बीवी से कहें कि तू माँ के घर जा, तो क्या तलाक वाक़ई हुई? मैं क्यों जा? मैं जा रहा हूँ इसलिए तू चली जा, तो तलाक नहीं हुई। लेकिन उससे पूछा जाएगा तो इसे कहेंगे तलाक किनाया। क्या कहेंगे? तू आज़ाद है। अरे किस में आज़ाद है? निकाह से आज़ाद है? नहीं, खाने पकाने में आज़ाद है, कुछ भी बना, मुर्गी दाल कुछ भी, तो इसे कहेंगे क्या? किनाया। तो ये बड़े मसाइल हैं। तो वो शोहर से पूछा जाएगा आपने इससे क्या कहा था? तो कहा कि नहीं, मैंने कहा था कि खाना कुछ भी पकाओ, तसर्रुफ। तो इसको ख्याल रखिए, एक तलाक सरी और एक तलाक किनाया। मैंने इस मुनासिबत से आपको बता दिया, आपके इल्म में रहेगा। इसलिए लोग फिर मुफ्ती के पास दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ते क्या, हो तो गलती कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि आप ही मसला हल कर दें। ये बड़ा मसला टेढ़ा है। पहले तो ट्रिपल, अब कुछ लोग आ रहे हैं अब क्या वो हलाल की बात को देखते हुए। अब हम औद करते हैं यहाँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे पूछने के लिए 25 दिन और 1 महीने के बाद, सबसे पहले आयशा सिद्दीक़ा के पास गए। क्या फरमाते हैं कि आयशा जल्दी मत कर, अपने माँ बाप से पूछ। यही 2 आयतों का तर्जुमा कि क्या चाहती है, क्या जवाब दे सकती है, बताइए। जिसके बारे में 10 आयतें नाजिल हुई। कहते कि माँ बाप को क्यों पूछूं, मुझे अल्लाह रसूल चाहिए। है बात खत्म हो। तो कोई तलाक हुई? तलाक तो नहीं हुई, न रजी हुई न बाइन हुई, इख्तियार दिया था ना। इसी तरीके से उस वक्त 9 बीवियाँ थीं, हर एक ने यही जवाब दिया। तो ये इन 2 आयतों में खुलासा हुआ। लेकिन अब सुनने के लिए तैयार रहिए, सुनिए। या निसाअन नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन युज़ाअफ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। सुनिए तर्जुमा। ऐ नबी की औरतों, बीवियों, तुम में से जो कोई खुली बेहयाई, फाहिशतिन मुबय्यना, खुली बेहयाई। अब आप ज़रूर पूछेंगे ये कैसे? खुली बेहयाई, युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, 2 गुना अज़ाब, डबल। और ये तो वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, इसको आखिर में रखते हैं। जिन औरतों के बारे में ये कहा गया कि वो नबी की बीवी हैं इसलिए तुम्हारी माएँ, है ना, 53 नंबर पर आयत आएगी कि ला तनकिहू मिन बादी अज़वाजहू अबदा, रसूल की बीवी से कभी शादी निकाह नहीं कर सकते। तो तहरीम भी और ताज़ीम भी वो इसका बयान कर चुका हूँ। फिर ये क्या सवाल करेंगे कि नहीं आप दर्स के बाद? जी, सफ़ात पढ़ना पड़ेंगे। मैं आपको, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, ग्रामर की तफसीर में इंशाअल्लाह चुटकी में मसला हल हो जाएगा। ग्रामर की तफसीर, सफ़ात पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कई तफसीर इन्होंने बयान की हैं, जैसे कि ये इनका मकसद था कि दूसरी औरतों को सुनाएं। नहीं, ये बात नहीं है। क्या बात है सुनिएगा। देखिए, कोई सवाल करे और मैदान से खारिज होना ये और बात है अपनी मंतिक से, लेकिन सवाल जवाब वही हो तो सुनिएगा। आपको मैं कहाँ ले जाऊँ? सूरह अनकबूत 45। फाहिशतिन मुबय्यना, फाहिश का माना क्या? जिनाकारी, जानते हैं ना। मगर ऐसा नहीं है। सुनिए,
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی سے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقتہ، اگر کوئی خاتون اسے بلائے تو آمدہ نہیں، وہ تو روکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ نحل آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. ایک گرامر کی تفسیر ہے. چلے میں آپ کو پوچھتا ہوں، هو اللہ الذی لا الہ العلی الکبیر، علی سے مراد کیا؟ اللہ. اور کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا، کیا مراد؟ علی. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ یہاں الفحشاء ہے یا بفاحشۃ ہے؟ کیا ہے؟ بفاحشۃ. تو بفاحشۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ کوئی بینک ہے کیا دیکھو، اور اپنے بچے سے کہو کہ راجی بینک ہے کیا دیکھو. تو فحش بغیر الف لام کے معنی کیا؟ کوئی بھی برائی. تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ بدکاری کا نہیں. مسئلہ حل ہو گیا نا، کہ نبی کی بیویوں کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ فحش. جی، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، لیکن فحش نہیں تھا. یہ اللہ کا یعنی اعجاز، یعنی قرآن کا اور سنت اللہ کہ کبھی بھی وہ فحش میں مبتلا نہیں تھیں. تو یہ تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سنیے، تم میں سے جنہوں نے کھلی غیر مناسب کیا ہو غیر مناسب حرکت، نبی بزنس کرتے تھے، تمہارا شوہر تجارت کرتا تھا، چڑیاں چراتا، لیکن جس وہی نازل ہوئی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے کوئی تجارت کی ہو؟ کوئی بھی رسول نہیں. اس کا منصب کیا؟ اعلاء کلمت اللہ. تو تم نے اسے نان نفقہ طلب کر کے اسے ایذا پہنچائی ہے. اس کا نام کیا؟ بفاحشۃ مبینہ، غیر مناسب. رسول سے آپ نے جو مانگا ہے، اس وجہ سے وہ ناراض ہوئے. اچھا، اب دونا کیا؟ دونا عذاب. کئی لوگ سوال کرتے ہیں، بھائی لوگ تو ترغیب دیتے ہیں نا، مسجد میں آپ کوئی غلط کام نہ کیجئے، حرم شریف میں غلط کام نہ کیجئے. ابھی تک ایک جماعت سوال کرتی، کون سی آیت میں لکھا ہے کہ حرم میں گناہ کرنے کا زیادہ ثواب؟ پوچھتے ہیں، ابھی تک ہیں. پتہ نہیں کیوں ایسا سوال کرتے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ مسجد میں؟ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ قرآن پڑھیے، دیکھیے کیا لکھا ہے کہ یہ تمہارا منصب کیا ہے. ابھی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ رسول سے نان نفقہ طلب کرنا نہیں، ایسی غیر مناسب. اگر تم ایسا عمل اختیار کرو تو تمہارے لیے سزا کون سی؟ دوگنا. کیوں؟ تو ایک عام آدمی، آپ جانتے ہیں کہ پبلک ہے اور پولیس کے اہلکار ہیں. پولیس کے اہلکار امن پیدا کرنے کے لیے ہیں، اگر وہی خطا کر جائے تو اس کو سزا کیسے ملے گی؟ آپ جانتے ہیں. ذالک علی اللہ یسیرا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. ذالک علی اللہ یسیرا. غور سے سنیے، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو سمجھائیے. اے نبی کی بیوی ہو، تم بیوی ہو کس کی؟ میرے رسول کی، آخری نبی کی. لیکن جب میں سزا دوں گا تو نبی کی بیویاں ہونا، وہ نبی میرے درمیان مانے نہیں ہوگا. یہ ہے پیغام. یہاں کہا کہ فاطمہ، اور اپنی پھوپھی سے کہا کیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب کے درمیان اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ پیغام دے دو. جب نبی اپنی بیوی کے لیے اللہ کے مقابل نہیں کھڑا رہ سکتا تو یہ اولیاء کیسے کھڑے رہیں گے جنہیں ہم جانتے نہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے. یہ پیغام دے دے. تو میرے لیے بہت آسان ہے، اور باقی گرامر کی تفسیر میں کر چکا ہوں. اب مزید سنیے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور جو کوئی فرما برداری کرے تم میں سے اللہ کے رسول کی، نیک کام کریں تو ہم دیں گے اس کا اجر. کیا بات ہوئی؟ مرتين، یہاں ضعفین، یہاں مرتين. اور ہم نے انہیں مکرم رزق تیار کر رکھا ہے. تو سنیے، پہلے تو یقنت. دیکھیے قنوت کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ قنوت کے معنی دعا، قنوت کے معنی اطاعت و فرما برداری.
اور دعا کون سی جو نماز میں پڑھی جائے، رکوع کے پہلے یا رکوع کے بعد میں. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے مختص کر لیا، اس کی بات نہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے. تو قنوت یہاں ہم نے مانی کہ فرما برداری، اس لیے کوئی الفاظ اور ہے نہیں، جبکہ فرما برداری کے لیے اطاعت کا آتا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو قنوت اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت یعنی اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں خشوع ہے، یعنی نماز پڑھو اطاعت کرتے ہوئے پھر دل سے سجدہ کرو، اسے کہیں گے خشوع. لیکن یہ قنوت اس سے بھی بڑھ کر ہے، سمجھے نا، یعنی اعضاء سے، دل سے، یعنی خشوع الہی، خضوع خشوع سے بھی بڑھ کر یہ کہا جا رہا ہے. کسے؟ زوجات النبی کو. اچھا اب ذرا غور کیجئے، یہاں فرمایا یضاعف لها العذاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو جب خطاب ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے کہ گناہ دو گنا دیا جائے گا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا. یہاں دیکھیے نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اجر دیں گے انہیں 2 گنا زیادہ. تو اجر کو اپنی طرف منسوب کیا. یہ بھی ایک قرآن کا ایک اعجاز ہے. رزقاً کریمہ آپ جانتے ہیں، رزقاً کریمہ سے مراد یہ کھانا پینا نہیں. رزقاً کریمہ زوجات النبی کو جو احترام، ان کو جو اسوہ حسنہ بنایا، نمونہ بنایا، رزق بھی دیں گے. لیکن یہ ہے آپ کی سمت، آپ کی جو ہے عزت و عظمت، یہ ہے رزقاً کریمہ. اب باقاعدہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، سنیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یہ بہت اہم آیت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. تو گویا کہ اب یوں سمجھیے کہ زوجات النبی کو نصیحت کی جا رہی ہے اور اس میں ساری خواتین شامل ہیں. اے نبی کی عورتوں، بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیا مطلب؟ ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے کیا شرارت کر رہا ہے، کس کا بیٹا ہے تو ایسا مت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑوسی کا بیٹا ایسا کرے، یعنی آپ تاکید دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہو کر یہ حرکت مت کرو. تو دوسرے کے لیے بھی حرکت جائز نہیں ہے. تو اس طرح کہا تم نبی کی عورتیں مناسب نہیں ہے. لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ نصیحت دوسری عورتوں کو بھی ہے، انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو سنیے، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار بننا چاہتی ہو. تو پرہیزگار نہیں تھی، پرہیزگار تھی. تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم پرہیزگار نہیں. پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ جیسے کہ قنوت، خشوع الہی سے بھی بڑھ کر ہے. یہ اعلیٰ نمونہ بننا چاہتے ہو، اسوہ حسنہ بننا چاہتے ہو. تو سنیے، بہت ہی اہم آیت ہے. فلا تخضعن بالقول، جب کوئی کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں تو بات میں لچک پیدا مت کرو. لچک پیدا مت کرو. کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبی مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، وہ لالچ میں آ جائے گا. کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی صاحب گئے گھر پر ہیں تو بیوی بول رہے نہیں ہیں آئیے، یعنی اس کی جو لچک ہے، تو اس کی لچک میں بھی شہوت ہے. تو آپ ایسا نہ کہیں، بلکہ سیدھا سادہ جواب دیں کہ گھر میں نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ لچک سے گفتگو کریں گے، اور اس کو آپ جانتے ہیں آج ٹیلی فون پر دیکھو کیسی آواز آتی ہے، بالکل میٹھی آواز بھر دیے ہیں. تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ اب عورت کی آواز میں بھی کشش ہے. اور آواز میں کیا، ابھی تو بہت کچھ ہے، سننا ہے تو وقت پر سمجھیں گے. بہرحال ایک طریقہ بتلایا دیا جا رہا ہے. فیطمع فی قلبی مرض. اچھا سنیے کیسا کلام پاک ہے. سنیے بھی کہا جا رہا ہے کہ لچک پیدا نہ کرے. تو پھر کیا زور سے چیخیں کہ وہ گھبرا جائے، بیچارہ ہارٹ کا مریض ہو تو نہیں ہے؟ نہیں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ایسا بھی نہیں کہ تیکھا جواب دیں، اصول کے مطابق جواب دیں. کیا اگر دروازہ کھولنے کی فیشن ہے تو ایسا نہیں کہ دروازہ پٹک دو. نہیں حضرت، وہ تو گھر میں نہیں ہے، میں بتا دوں گی آپ کا نام کیا ہے. دیکھیے یہ اعجاز آپ کو کہاں ملے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نہ لچک پیدا کریں نہ تیکھا آواز پیدا کریں کہ بیچارہ پریشان ہو، یار کیسی بیگم ہے یہ ہمارے دوست کی. چلیے مزید سنیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جی سنیے، اپنے گھروں میں قرار پکڑیے، اپنے گھروں میں، فی بیوتکم، مطلب ہے کہ عورتوں کی جگہ کون سی، کام کرنے کا میدان کون سا، گھر. جی ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، تبرج نہ کریں جاہلیت کا تبرج. تبرج کسے کہیں گے، بناؤ سنگار. اب اس وقت کا جو ہو، آج کل جو ہے وہ لالی پاؤڈر یا کیا کہتے ہیں میک اپ جو بھی ہے، ایسا نہ کریں. جاہلیت پہلی جو جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کے زمانوں کو کیا کہا جاتا ہے، جاہلیت. تو تبرج کسے کہیں گے، پہلے کیا تھا کہ عورتیں جب نکلتی تھیں نا تو ایسی خوشبو لگاتی تھی، جب مجمع ہو مردوں کا تو اس کو حرکت دیتی تھی تو پھیل جاتی تھی. پھیلنے سے مرد مائل ہوتے تھے کہ اچھا یہ تھی زمانے جاہلیت کی. تو آج کل کیا ہے، وہ سینڈل نکلے ہیں نا، ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ہاں کوئی عورت جا رہی ہے. یا یہ تو زمانے جاہلیت سے بھی پیچھے چلے گئے کہ نہیں. لیکن ماشاءاللہ کچھ عورتیں جب گزرتی ہیں تو وہ جوتا ملتا ہے اسپنج والا، نرم، آواز ہی نہیں آتی. تو اپنی بیگمات کو ایسے جوتے خریدیں، یہ ٹک والے نہ خریدیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی. تو اب کلام پاک آنے کے بعد اگر کوئی مسلم خاتون ایسا پہنے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو پیچھے چلی، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. کن کو، جو زمانے جاہلیت میں تھی. اور خوشبو تو آپ جانتے ہیں، عورت جب اترتی ہے مارکیٹ میں تو خوشبو جب آتی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، مرد دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ نصیحت کی جا رہی ہے زوجات النبی، لیکن ہر عورت کو، خاتون کو، واقیمنا الصلاۃ، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے. نماز تو پڑھتی تھی، زکوٰۃ دیتی تھی. کیا زکوٰۃ کون سی دیتی تھی، نبی کی بیویاں جو نان نفقہ مانگ رہی ہیں. زکوٰۃ کیسی، دیکھیے کوئی صاحب ملنے آئے آپ نے حسن اسلوب سے کہ گھر میں نہیں ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہوئی کہ نہیں زکوٰۃ. جی رسول کی دل آزاری نہ کریں، یہ بھی زکوٰۃ. کوئی ٹیلر ہے دوسرے کو سکھائے، یہ بھی زکوٰۃ. کوئی حافظ قرآن ہے دوسرے کو سکھائے، یہ بھی زکوٰۃ. تو یہ مراد ہے، ورنہ پھر سوال کریں گے کہ ان کے پاس کون سا مال تھا. جی وہ آتین اللہ و رسولہ، یہ ہے اطاعت. یہ سب خواتین کے لیے ہے، وہ آتین اللہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کون سی ناپاکی، غیر مناسب باتوں کو، ہر چیز کو جو منکر ہے دور کرے. اہل البیت، اہل البیت جانتے ہیں، یہ آیت نوٹ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی بیٹی اہل بیت نہیں تھی، بیویاں بھی اہل بیت تھیں. تو ہماری بیوی بھی اپنی گھر والی ہے، کہہ سکتے ہیں نا، یوں نہیں کہنا کہ میرا گھر ہے، بھائی گھر والی. ہم جیسے گھر والے وہ بھی ویسے گھر والی. یطہرکم تطہیرا، وہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف، یعنی کس سے، نجاست سے نہیں، غیر مناسب حرکت سے بھی پاک صاف رکھے. اور یہ ہے مومن اور یہ ہے مسلم. اب ایک اور نصیحت، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یاد کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھر میں. دیکھو کس کے گھر میں، رسول کے گھر میں نہیں کہہ رہے، تمہارے گھر میں. اللہ کی آیات اور حکمت، کیا مطلب، تمہارے گھر میں کیسے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کی گود میں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور ہوا ایسا. جبریل امین آتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آ رہا ہوں، بیوی کو بازو رکھے، نہیں، وہ تو فرشتے ہیں، سیدھا السلام علیکم. اور اسی صورت میں وہی نازل ہونا شروع ہوتی ہے کہ آپ کا سر کسی کی گود میں ہے یا بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. یہ پوزیشن تھی. فرشتوں کو تو کوئی پردہ نہیں ہے نا. جی تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کون سی، یہ جو اتر رہی ہیں اسے یاد کرو. کتنی خوش قسمت عورتیں ہو تم کہ آیتیں تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہیں. قصہ بیان کر چکا تھا نا، عائشہ صدیقہ، خویلہ بن ثعلبہ شکایت لے کر آئی تھی، فرشتے آئے، عائشہ صدیقہ وہاں موجود تھیں اور یہ جانتے تھے وحی کی کیفیت کیا ہے. بہرحال والحکمہ، حکمہ یعنی کیا، حدیث، قول رسول، تفسیر رسول، تحقیق رسول. تو جب آیت
اتاری جاتی تھی تمہارے گھر میں اور اس کی شرابیں ہوتی تھی، تم اس کا خیال رکھو، نہ کہ بات چلی تھی کہاں سے؟ نان نفقہ سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یہ آیت بھی پہلے ہو چکی ہے مگر آج اس کے معنی کچھ اور ہی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات آپ جتنا بھی پڑھیں گے نا، ہر جگہ اس کے مفاہیم الگ الگ ہیں۔ لطیف کے معنی کیا؟ جیسے ہم دوربین میں دیکھتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ باریک بھی ہے وہ، یہ تو لطیف کے معنی ہوئے۔ اور خبیر آئے نے تمہارے ہر چیز سے، ہر تقاضے سے وہ خبیر ہے، مگر یہاں کیا معنی کریں گے؟ اے زوجات النبی، تمہیں یہ جو نصائح کیے گئے، تو دیکھو یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارے خدمات النبی سے واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں نبی کے ساتھ تمہارے کیا خدمات، کیا خدمت کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ تم کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیسے کپڑے دھو رہے ہیں، یہ مراد ہے۔ دیکھیے معنی میں کتنی تبدیلی ہو گئی، لیکن اصلیت موجود ہے۔ تو خدمات وہ تم جو کر رہے ہیں وہ باریک بھی وہ، اور خبیرہ بھی ہے، وہ واقف بھی ہے، اس لیے تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اب سننے کے لیے تیار رہیے۔ خواتین کے لیے، خواتین سے درخواست کروں گا کہ سنیں آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے قرآن شریف میں، تو سنیے گا۔ سورہ مجادلہ میں تو سنیں گے، اور بیان بھی کر چکا ہوں کہ خولہ بنت ثعلبہ جب شکایت لے کر آئیں تو ساتویں آسمان سے حکم نازل ہوا اس کی حمایت میں۔ آج سنیے، اسماء بنت عمیس زوجہ جعفر ابن ابی طالب، تو جانتے ہیں، یہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہیں کہ قرآن کی آیتیں جتنی آپ پڑھتے ہیں غالب یعنی اکثریت مرد مرد مرد، ہمارا کیا؟ صحیح ہے نا، پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کی اس بات پر عورتوں کا کیا مقام ہے، عورتوں کا، اس کی اس بات پر ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ دیکھیے 35 نمبر، بہت اہم ہے۔ تو خواتین کو میں یہ پیغام دوں گا کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں تو آپ یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ خاتون ہیں، نہیں، آپ یہ سمجھ کر عبادت کریں کہ آپ ایک مرد کی ماں ہیں، آپ ایک مرد کو پالنے والی ہیں، ایک مجاہد کی تربیت کرنے والے ہیں، یہ سوچ کر نماز پڑھیں تو فرق ہوگا نماز میں۔ ورنہ سوچیں کہ ہم تو کسی کی بیوی ہیں، جی ہاں بیوی تو ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کی ماں ہے۔ یہ علماء کیسے پیدا ہوئے، یہ مجاہدین کس کی گوشت سے نکلے؟ لہٰذا یہ تصور رکھیں کہ تمہارا ہر عمل اس حیثیت سے نہ کریں کہ آپ عورت ہیں، نہیں، آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، مقام بڑا ہے، اللہ کی بندی ہے، بڑا درجہ ہے۔ تو سنیے گا، آیت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ سب سے پہلے اس کو جو روح ہے دیکھیے، مسلم مرد مسلم عورتیں، کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی مرکب نہیں، ایک ہی، مسلم مسلم، مومن مومن، قانت قانت، صادق صادقات، صابر صابرات، خاشع خاشعات، صدقہ کرنے والی صدقہ کرنے والیاں۔ چلے ترجمہ ہی کر دیں، دیکھیے، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، کچھ اور ہے نہیں ہے، مومن مرد مومن عورتیں، قنوت فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں، صادقین راست گو مرد راست گو عورتیں، صابرین صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد خشوع کرنے والی عورتیں، تصدق صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، صائمین صائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، حافظین فروجہم، کیا مطلب؟
ایسے مرد جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. 2 ہوئے نا ابھی تک تو 1 ابھی 2 لیکن اب آگے کیا ہے؟ والحافظات فروج نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہے. یہ ہے قرآن کا وہ روح. آج انشاءاللہ سنیں گے اعجاز. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اب سنیے مسلمان کسے جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مسلمان اور مومن یہ مل کر ایک تعبیر ہوتی ہے. مسلمان یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج. حدیث جبریل مشہور ہے, میں اس میں وقت اپنا نہیں ضائع کرتا ہوں. جانتے ہیں پوچھا گیا تھا کہ اسلام تو نماز روزہ زکوٰۃ حج, ٹھیک ہے نا. ایمان عقائد کا نام ہے. اب ہمارے یہاں جو کتاب میں اسے بھول جائیں کہ تصدیقکم بالقلب اقرارم باللسان, یہ تو عقیدے کی بات ہوئی. نماز کہاں؟ تو اس کے ساتھ ایک ہے عملم بالارکان. اس تیسری بات کو نوٹ کر لیں کہ ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدہ, زبان سے اقرار اور عمل. تو یہ تعبیر ہے کس کی؟ مومن مسلم کی. جب وہ نماز مسلمان ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, عمل کرتا ہے. اس کو سمجھے. میں نے کئی دفعے سمجھانے کی کوشش کیا ہوں, بچوں کو سمجھائیں کہ نہیں, تصدیق, اقرار اور عمل. جی تو دیکھیے عمل آ رہا ہے. والقانتین والقانتات. قنوت فرما برداری کیسی؟ اعلیٰ درجے کی, ٹھیک ہے نا. اب اعلیٰ درجے کی فرما برداری کریں گے تو اگر سچ بولنا کڑوا ہو تو بھی سچ بولیں گے. صادقین والصادقات, ٹھیک ہے. اب اگر یہ اس کا ریئیکشن ہمارے خلاف ہو تو صابرین والصابرات, صبر کریں گے. اس کا ثمرہ کیا؟ خشوع, خشیت الہی. خشیت الہی, اللہ کا ڈر. جھکے ہیں, دل سے جھکے ہیں, اعضاء سے نہیں. والمتصدقین والمتصدقات. صدقہ, صدقہ دینا کچھ آسان نہیں ہے. شوہر نہیں ہے, اجازت ہے نہیں ہے, اپنے مال میں سے. اور ہر چیز کا صدقہ. صدقہ صرف مال کا ہی نہیں, جس کے پاس مال نہ ہو وہ بھی صدقہ کرتی ہے. مکارم اخلاق, عمدہ گفتگو. والصائمین والصائمات. تو روزہ کیا ہوتا ہے؟ ضبط نفس. ضبط نفس ہے کہ نہیں؟ تربیت کہ فریج میں سب کچھ ہے, کھانا پینا, مگر تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں, اللہ کے لیے جو ٹائم ہے سورج کی ٹکیا غروب ہونے تک کچھ نہیں کھانا. یہ ہے تربیت, ہے نا. لیکن اس تربیت کا اعلیٰ مقام کہاں آتا ہے؟ بیوی. والحافظین فروجہم. اپنی شرمگاہ کی حفاظت, ہے نا. جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے تو معلوم ہوا کہ روزے سے اس کا ضبط نفس نہیں ہوا. اب دونوں ہی مراد ہیں, چاہے رمضان میں روزے میں اپنی بیوی ہو یا کہ دوسری عورتیں ہوں رمضان کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. یہ تو سب جانتے ہیں کہ روزے کی, چونکہ اس وقت روزے پر بیان نہیں ہے. لیکن اب آپ تیار رہیں. یہ کیوں نہیں کہا کہ والحافظات فروجہن؟ کیا بات ہے؟ دیکھیے 2 حکمتیں اس میں. قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ قیامت تک کوئی اس پر اعتراض نہیں, یعنی کامیاب نہیں ہوگا. اعتراض تو کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے, جواب مل جاتا ہے. تو سنیے, پہلا 2 باتیں. پہلا یہ ہے کہ اگر دیکھیے حافظین فروجہم, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اگر آپ کھیتی میں جانا چاہتے ہیں تو ناف سے لے کے گھٹنے تک, چلیے سوئمنگ پول پر جاتے ہیں, کیا پہن کے جاتے ہیں؟ ناف سے گھٹنے تک, ہے نا. عورتوں کے لیے اگر یہ ہوتا کہ فروجہن تو پھر وہ بھی یہی کرتی, ناف سے لے کے گھٹنے تک. دیکھیں اعجاز قرآنی نہیں. تو عورتیں کھیتی میں جائیں گی تو کیسے جائیں گی؟ پوری اپنے جسم کی حفاظت. یہ ہے وہ اعجاز. دیکھیے آپ اس پر نہ جائیں کہ آج کل الٹا ہو رہا ہے. کوئی سرکس دیکھے تو عورت بکینی اور مرد کیا, پوری سروال. اس پر نہ جائے. یہ تو یورپ والوں کا انداز, ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. ہمیں کیا حکم ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت, لیکن عورت کے لیے نہیں. والحافظات, کس کی حفاظت؟ اپنے آپ کی. تو اپنے آپ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پورے جسم سے. یہ ہے وہ بات. کیا بتاؤں اس میں؟ سورہ نور میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اپنے پیروں کو زور سے نہ ماریں.
یعلم ما یخفین زینتہن، جب پیر کو زور سے ماریں گے تو آواز آئے گی کس کی؟ پازیب کی، چھن آئے گی نا. ہاں، نہ مارے، آستے چلیں. کیا مطلب؟ عورت احترام کی چیز ہے. عورت کا جسم، اس کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی احترام کا ہے. یہی نہیں، سورہ نور آیت نمبر 31، اس پر جو زیور ہے وہ بھی پردہ ہے. دیکھیے پازیب، کیونکہ وہ اگر زور سے مارے گی آواز آئے گا، مرد کی نگاہ جائے گی تو اس کا پازیب دیکھ لیا. دیکھیے وہ اس سے مستثنا ہے. تو پھر سوال کریں گے دکان میں جو آپ پازیب بیچتے ہیں نا، وہ آپ کے دکان کا ڈیکوریشن ہے وہ، جی وہ اس کے جسم پر نہیں ہے. یہاں مسئلہ کس کا ہو رہا ہے؟ اس کے جسم پر جو ہے وہ. تو جسم پر پازیب کو بھی پردے میں رکھنے کا حکم ہے. تو پھر جسم کی کیا نوعیت ہوگی؟ اس سے بدلے اسے پردے میں رکھنا ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ تھا. دوسرا سنیے، فروجہن کیوں نہیں آیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ مستورات کے احکام بھی مستورات جیسے ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھے کہ عورتوں سے کہیں کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، بلکہ کیا کہا؟ والحافظات. ہے کمال، ہے یہ اعجاز. تو ہمیں مردوں کو بھی حکم ہے اپنی عورتوں کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کریں کہ مجلس میں بدذوقی پیدا ہو جائے. جب اللہ احترام کرتے ہیں، حالانکہ ہم اور عورتیں برابر ہیں، تو عورتوں کو تو فخر کرنا چاہیے. عورتوں کو فخر کرنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی بیوی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی عزت کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی توقیر کی ہے. پھر کون ہے ایسا جو عورت کی توقیر نہ کرے؟ اللہ. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. مغفرت جانتے ہیں، یہ ساری خواتین کا ذکر ہو رہا ہے. تو جب یقنت میں ہیں، صائمین میں ہیں، حفاظت کرنے والے اپنے پورے جسم کی، تو مغفرت کون سی؟ مغفرت کہتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کو. اگر کوئی خطا ہو گئی کسی خاتون سے یا مرد سے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا؟ ڈیلیٹ کرتے ہیں، جی انشاءاللہ. اور پھر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. تو یہ درس میں جو ہے ہم نے آج کر خواتین کے لیے خاص آیت ہے، یہ آپ ان سے کہیں کہ سنیں. اور اگلا بھی زید بن حارثہ ہیں اور زینب بنت جہش ہیں، ان کے نکاح کا طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس پر رکھتے ہیں. بہرحال آج کا جو درس ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں آداب اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کے ساتھ اختیار کیے ہیں. تو ہم مردوں کو اس میں پیغام ہے کہ آپ کی بیوی ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، پھوپھی ہو، ہم ان کے ساتھ ایسی گفتگو کریں. اگر کوئی دوسری پرائی عورت ہے تو ان کا بھی خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اسے نیچے دیکھنا پڑے، یعنی بدذوقی پیدا نہ ہو، شرمسار نہ ہو. اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور دوسری یہ کہ یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا کہ کوئی گناہ رمضان میں کرے، کوئی گناہ مسجد میں کرے، کوئی گناہ حرم میں کرے. ایسا تو ہو ہی نہیں رہا ہے کہ حرم میں گناہ ہو. چونکہ آپ کو تجربہ ہوگا جب آپ جاتے ہیں حرم میں تو روح وہاں ماحول کچھ عجب سا رہتا ہے. مگر کچھ لوگ شوشہ ڈال رہے ہیں، ایسا کہاں لکھا ہے، ایسا نہیں ہے. اب حج میں جاتے ہیں، دیکھیے خواتین مرد مشترک، لیکن وہ ماحول کچھ ایسا رہتا ہے. تو اس ماحول کو باقی رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نیک توفیق دے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. جی کہیے، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. جی دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے. کچھ اس کا پس منظر کچھ دوسرا ہے. جی یہ پس منظر نہیں ہے، وہ پس منظر علیحدہ، یہ پس منظر علیحدہ ہے. بلکہ آپ نے سلام بھی کیے تھے کہ ان سے کہیں کہ سلام. وہ کچھ اور وجوہات تھے اس کے، جی وہ ماہواری وغیرہ. یہ تو اس پوزیشن کی وہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہو. جی اصل میں وہ احادیث اور آیات جو ہے نا ان کو جمع کرنا چاہیے. جی
حکمت کی باتیں. ویسے ہم نے سب واضح کر دیا اس لیے کچھ نہیں ہے. چلیے الحمدللہ. تو آئندہ حاضر ہو جائیں. زید بن حارثہ، زینب بن جہش، نکاح و طلاق کے، اور آپ کو کافی چیزیں میں نے بتایا طلاق کے مسائل وغیرہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایلا کے، اظہار کے، جی بائنہ کے، اور اختیار. ویسے آپ لوگ اختیار نہ دیں، ضرورت ہی نہیں، آگے قدم ہی نہ رکھیں. کیا نہیں تو پھر ایک نئی چیز سیکھ گئے ہیں نا. تو اختیار میں پھر وہ طلاق رجی ہوتی ہے، چونکہ کتاب میں عجب مسائل لکھے ہوئے ہیں. کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا اس پر بھی وہی وہ کفارہ 2 مہینے کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا. ایسا نہیں ہے. تو کچھ ہے نہیں ہے نا، یا کھوج رہے ہیں؟ ہاں جی. ہاں جی ہاں جی. سوال کو دہرانا پڑے گا نہیں، چونکہ آواز نہیں گئی ہوگی. سوال ان کا یہ ہے کہ ابھی تو یہ ذکر ہو رہا ہے، ویسے کچھ خامی ہو تو بتائیں آپ، کہ قلعے سے اتارا، زمین دی اور مال دیا، سب کچھ دیا اور دیں گے، ہے نا. پھر یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے نان نفقہ مانگا تو اتنی گرفت؟ یہی ہے نا سوال. تو سنیے گا. ماشاءاللہ آپ بچے والے ہیں، بیگم بھی ہے، صحیح ہے نا؟ ایک ہی ہے یا 2 ہیں؟ ایک ہی ہے. تو آپ کو سمجھنے میں الحمدللہ آسانی ہوگی سبوں کو. دیکھیے بیگم آپ سے تقاضا کرتی ہے. کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا کہوں، چلو ہمارے لیے آئس کریم لے آؤ. سنیے گا، آئس کریم ضرور لانا، اس کے بغیر نہیں آنا. سن لیے. تو دوسری بیگم اگر آپ کیوں کہتی ہے کہ جی حضور یاد رہے گا نا مجھے آئس کریم چاہیے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب آپ اس کا جواب ہے دونوں میں کیا فرق ہے. یہاں اجتماع ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ اجتماع. اگر عائشہ صدیقہ کہتی کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اس سے نہیں روکا گیا. آج عید کا دن ہے، گوشت پکوانا، اس سے نہیں روکا گیا. کس سے روکا گیا؟ نوعیت، کیفیت، کہ تمہارا مقام، تم نے غیر مناسب حرکت کی. تو اسے کس سے تعبیر کیا؟ بفاحشۃ مبینہ. چلیے ماشاءاللہ. اور کچھ ہم موقع دیتے ہیں. جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ میں ہم نے سب کہا تھا کہ مسجدیں بناؤ، تو یہاں عورتوں کے لیے اقیمنا الصلاۃ بہت کچھ ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. عورت نبی کی بیگمہ جب دوسری عورتیں آتی تھی تو ان کو بتائیں، اور آپ کی خاتون، چونکہ آپ درس میں آتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو آپ کی خاتون بھی یہی کام کرے. دوسرا، ایک شوہر دعوت کا کام کرتا ہے، عورت کا کیا حرکت ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ تھکے مارے آئیں تو آپ خدمات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لطیفاً خبیرہ، یہی وہ خدمات ہیں. لیکن ایک عورت کہے کہ بس آپ کو یہی کام، بس دعوت دعوت دعوت، یہ ہے چیز. تو اقیمنا الصلاۃ، آپ بھی نماز قائم کرنے والی بن جائیں. آپ کا شوہر اگر درس دیتا ہے تو آپ اس کی حمایت کریں، آپ بھی درس دینے والوں میں آپ کا شمار ہوگا. آپ کا شوہر جب جہاد میں گیا ہے، آپ اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کی حمایت کریں، آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ جہاد کرنے والے میں ہوگا. یہ ہے مراد اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ. چلیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.